السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ شروع کریں گے۔ سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے، قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کے بارے میں اس کو سورۃ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں گائے کا واقعہ ہے، اور سورۃ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے، ساری رات کے لیے اسے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیات کا تحفہ دیا گیا ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اب ایک سوال میرے ذہن میں ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھر میں شیاطین بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہیں، جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب ایک ڈاکٹر، ایک حکیم آپ کو میڈیسن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا اثر دوائی کا تب ہوگا جب آپ نے مکمل یہ والی چیزیں چھوڑنی ہیں، تو اگر وہ آپ نے پرہیز نہیں کی ہوگی تو آپ کو دوائیوں کا اثر نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ سورۃ بقرہ گھر میں پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن دوسری سائیڈ پہ آپ کے گھر میں میڈیا کا استعمال ایسے ہی، گانے بجانے کا استعمال ایسے ہی، حرام کردہ چیزوں کو ایسے ہی آپ کر رہے ہیں جو اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، اور پھر کیا آپ کو وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ جس نے سورۃ بقرہ کا فائدہ لینا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہمارے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو اور شیاطین ہمارے گھر سے بھاگ جائیں، وہ سورۃ بقرہ پڑھے اور اللہ کی جو حرام کردہ کام ہیں ان سے اعراض کرنا شروع کر دے، پھر سورۃ بقرہ کا انشاءاللہ اثر ہوگا۔ یہ مختصر تفسیر بتائیے سورۃ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ حروف مقطعات، ان کو کہتے ہیں کٹے ہوئے حروف، یعنی الگ الگ حروف۔ اس کے بارے میں کسی نے کہا اللہ کے نام ہیں، کسی نے کہا سورتوں کے نام ہیں، کسی نے کہا نبیوں کے نام ہیں، ولیوں کے نام ہیں، سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی، لیکن جو صحیح اور بہترین رائے یہ ہے کہ ان کا علم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو نہیں، اس لیے اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا۔ ایک اور بات کہ کچھ لوگ حروف مقطعات، جیسے آگے صورتوں میں آئے گا، اس کو دکانوں میں، مکانوں میں خیر و برکت کے لیے ایک تختی لکھی ہوتی ہے، اس کو لٹکایا جاتا ہے، جس نے اس کو دیکھ کر یہ کام شروع کیا تو اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، اس کے ساتھ فلاح ہوگی۔ جب ایک بات قرآن و حدیث سے نہیں ملی تو خود ہمیں اس پر زبان کو حرکت نہیں دینی چاہیے۔ جتنی تفسیر ہمیں ملی ٹھیک ہے، ہم خود سے یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ وہ غلو ہے جو دین میں کیا جاتا ہے، اور جب وہ کیا جاتا ہے تو اس وقت ہم دین کے محافظ نہیں بلکہ ڈاکو بن جاتے ہیں۔ اس لیے برائے مہربانی اس طرح کے کاموں سے اعراض کرنا چاہیے، اور جو اس طرح کی حرکتیں کریں انہیں منع بھی کرنا چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، ذالکہ یہ کتاب ہے، جیسے اردو میں بولا جاتا ہے یہ، جیسے انگلش میں بولا جاتا ہے دس، اس لیے کیا کہتے ہیں
ذالک، یہ اسم اشارہ ہے، یہ کوئی اور اس کا معنی نہیں ہے۔ پورے قرآن میں جہاں پہ ذالک آئے گا اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں شک کوئی نہیں، لا نہیں، ریب شک نہیں ہے، فی میں ہی، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کیا؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے لام کے لیے، متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ کتاب اس وقت ہدایت ہوگی جب یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہو سکتی ہے۔ سب کے لیے ہدایت ہوتی ہے؟ لوگوں کے گھروں کے اندر ان کتابوں کی ایک نہیں کتنی کتنی کتابیں ہوتی ہیں، لوگ پھر بھی حرام کاموں میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی میڈیا کے اندر سر دے کے جڑے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنے جو قرآن پاک ہے شنیل کے غلافوں میں لپیٹ کے اور شلفوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی قدر نہیں کی جاتی، اس لیے کہ ہدایت ملی نہیں، وہ متقی نہیں بنے۔ اور جس نے حرام کاموں سے بچنا ہے، جس نے بے حیائی سے بچنا ہے، جس نے فحاشی سے بچنا ہے، جس نے رب کو منانا ہے، جس نے اللہ کے رسول کو اپنانا ہے، وہ بندہ کیا ہوگا؟ متقی ہوگا۔ اور یہ ہدایت کس کے لیے بنے گی؟ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون، اللہ پاک نے متقیوں کی صفات کو بیان کر دیا تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہات نہ رہے کہ متقی کون ہے۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا ہوا ہے؟ نہیں دیکھا ہوا، لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کے کانپ جاتے ہیں۔ وہ غلطی کوتاہی کرنے لگے اللہ کا نام لے کے رک جاتے ہیں، کسی کو دینے لگے اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، کسی سے لینے لگے اللہ کے نام کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہر کام میں اپنی صبح و شام میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام لے کے ہی ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر غیب پر ایمان نہیں ہے تو تمہاری خلوتوں کے اندر، تمہاری جلوتوں کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا جس میں رب کو اہمیت دے گی۔ جب تیری خلوتیں پاک ہو جائیں گی، جب تیری جلوتیں پاک ہو جائیں گی برائیوں سے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تو غیب پر ایمان لے آیا۔ یہ صفت ہے، کس کی صفت ہے؟ متقیوں کی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، 2 نہیں پڑھتے، 3 نہیں پڑھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ 5 پڑھتے ہیں، روٹین میں آ کے پڑھتے ہیں، مرد مسجدوں میں پڑھتے ہیں، عورتیں گھروں میں پڑھتی ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا، رزق کہیں گے تو دال روٹی سالن روٹی پھل فروٹ آ جائے گا، لیکن ہم کہیں گے جو کچھ بھی دیا، روٹی کپڑا مکان، جو کچھ بھی اللہ نے دیا، کیا کہتے ہیں؟ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مومنین کی صفت کیا؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، انزل، جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، کس کی طرف؟ یعنی اللہ کے نبی کی طرف، الا، طرف کا، آپ کی طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے بھی نازل کیا گیا، اس پہ بھی، یعنی آسمانی کتابیں جو پہلے آئی ہیں، تورات، زبور اور انجیل کی طرف اشارہ ہے۔ وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ وہ دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ مرنے کے بعد اخروی زندگی ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، حشر کے دن پہ، قیامت کے دن پہ، مرنے کے بعد کے جی اٹھنے کے دن پہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے متقین کی صفتیں بتا دی، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا اسے خرچ کرتے ہیں، قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ پکے مومن ہیں۔ یہ اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں شروع میں بتا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ اگر قرآن پاک پر ایمان لانا ہے، غیب پر ایمان لانا ہے، تو یہ یاد رکھنا اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے، اس کے اندر نبیوں کے واقعات آئیں گے، اس کے اندر ولیوں کے واقعات آئیں گے، اس کے اندر جنت کا ذکر آئے گا، جہنم
جہنم کا ذکر آئے گا اس کے اندر، اور اس کے اندر ایسی ایسی باتیں آئیں گی، یہ نہ سوچنا کہ اس میں کوئی شک ہے، اس کو یقین کے ساتھ پڑھنا اور غیب پر ایمان دلانا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جتنی بھی یہ باتیں ہم سیکھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔